یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی پانی وانی کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرت العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے اور ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے 1/4 خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی۔ تو وہ لکو تک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی، اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے آپ تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔ تو یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے، اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک، عربی شاعری کو
مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں، عربی، اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے، بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھوٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں، کفا، ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑا دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کی جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کفا، ٹھہرو کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بار الارعام فی عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا، ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غداۃ البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔
یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر. اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے. ففاضت دموع العین منی سبابۃ علی النحر حتی بل الدمع محملی. بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا تر ہو گیا. شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے. تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے. کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے. کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا. یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری. رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر. بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں. اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں. یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں. اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام شرع لکم من الدین. تو دین تو سب کا ایک ہی ہے. آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے. تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں. ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے. ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو. انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں. اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں. تو بھائیو ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. انسان کے اندر اللہ نے خواہشات بے شمار رکھی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب تھوڑے ہیں، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی. تو یوں سمجھو کہ ہم سمندر کو ایک گھڑے میں بند کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ خواہشات کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور زندگی اتنی مختصر ہے کہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ نے اگر ہمیں چند دن کے لیے پیدا کرنا تھا تو اتنی خواہشیں کیوں رکھی؟ پرندوں میں یہ خواہشیں کیوں نہیں؟ 1000 سال پہلے کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے. 1000 سال پہلے سانپ جیسے بل میں گھستا تھا وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے. شیر اپنی کچھار میں نے دیکھی کینیا کے جنگل میں اپنی آکانا 2000 سال پہلے بھی ویسے ہی بناتا تھا، آج بھی ویسا ہی. انسان غاروں سے چلا اور 1000 فٹ اوپر کی بلندیوں پر اس نے عمارتیں بنائیں.
گدھوں سے چلا اور 380 جہاز بنا لیے جو 580 مسافروں کو لے کر میں نے کئی دفعہ سفر کیا چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عقلی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، اللہ کا نبی کا فرمان کافی ہے کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں ہر چاہ پورا ہو۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تو انسان اگر صرف اس زندگی اور اسباب کو سامنے رکھے گا تو وہ غلط چلے گا، اس کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ سب خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی، تم سب کچھ کر لو، موت کو کیا کرو گے؟ نبی علیہ السلام 950 سال زندگی گزاری، تبلیغ کی، پھر اس کے اوپر 500 سال زندگی گزاری، وہ بھی کہیں گے ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا۔ تو وحی کے لیے پھر اللہ آسمان سے علم اتارتا ہے، کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، وہ ان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کو نظر نہیں آتی، وہ انکار کرتے ہیں، اس پر اللہ ان کو معجزہ دیتا ہے، ایک ایسا کام ان سے کرواتا ہے جو کوئی کر نہ سکے، کہ یہ دیکھو یہ انسانی بس سے باہر ہے، تو میں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، میں گیا ہوں وہاں، ان کے گھر دیکھے میں نے، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنایا، شہر بنایا ہوا ہے، تو کہنے لگا اگر تو سچا ہے تو اس پتھر سے اونٹنی نکال جو آتے ہی بچہ دے، تو اپنی طرف سے انہوں نے صالح علیہ السلام کو عاجز کر دیا، پتھر چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، بچہ دے دی۔ فرعون کہتا ہے کہ تو کہاں سے نبی بن کے آ گیا، کہ اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی دکھاؤں کارنامہ، قال فات بہ ان کنت من الصادقین فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ جو لاٹھی ہاتھ میں تھے وہی پھینک کو اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا، ہر نبی کو معجزے دیے، کچھ مذکور ہیں، کچھ کسی کا ذکر ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات دیے، سب سے زیادہ، سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، آپ کا معجزہ قرآن ہے جو آج تک باقی ہے، کہ پوری دنیا کے فصیح و بلیغ عاجز ہیں کہ اس جیسی ایک سطر لکھ کے دکھا۔ پھر آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ معراج ہے، کہ کائناتی عقل، ہمت، سوچ بالکل ماننے سے منکر ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث پاک میں آتا۔ وانشق القمر میں بھی اس کا اشارہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ کچھ لوگ اس کو خواب کہتے ہیں، اگر خواب ہے تو قریش مکہ کو اتنا لڑنے کی کیا ضرورت تھی، خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے با کا صلہ ساتھ ملا ہوا ہے تاکید کے، ورنہ اسرا کے ساتھ با کی ضرورت نہیں ہے، سرا کے ساتھ با کی ضرورت ہے، اسرا کے ساتھ تو با کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعبدہ باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو کہ تم مانو نہ مانو میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا، اس لیے بعبد رسول نہیں فرمایا، یہ نبی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بلندیوں کا سفر جھکنے سے پیدا ہوتا ہے، انسان بلندیاں بندہ بن کے کرتا ہے، وہ علامہ بن کے نہیں کرتا۔ بلندی پہ چڑھنا ہو تو جھک کے چلنا پڑتا ہے، کوئی اس طرح کر کے چڑھے گا اوپر پہاڑ پر تو پیچھے گرے گا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کو عاجز کر دیا۔ لیکن آئنسٹائن نے، یہ جرمن تھا اور اس کو یہودی تھا، تو یہود کی نفرت میں ہٹلر نے اس کو نکال دیا تھا، جو امریکہ چلا گیا، پھر یہ ہیوسٹن میں رہا، وہاں اس کا 1953 میں انتقال ہوا۔ تو وہ سائنس کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو معراج پہ صادق آتا ہے، کہ اگر روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 یوں کیا
اور 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر طے ہو گئے۔ اگر کوئی انسان اپنی رفتار روشنی کے برابر کر لے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، ٹائم اس کے لیے رک جائے گا۔ یہ ایک آج کی عقلی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو روشنی کیا پتہ نہیں کس رفتار سے اللہ اپنے حبیب کو لے کر گئے۔ رات اسرا، رات کا سفر، اللہ کی طرف جو سفر ہے نا وہ رات کو ہی طے ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا اس وباللیل وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھی بہت تھوڑا سوتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ تو اس کے ہر لفظ پہ غور کرنا کہ تھوڑا ہونے کا مطلب کیسے پایا جاتا ہے۔ کانا فعل ناقص، تھوڑا کا مطلب آ گیا۔ قلیل ویسے ہی تھوڑا، من تبعیض کا ہے، جو چیز کو باز کر دیتا ہے وہ بھی تھوڑا۔ من اللیل ما مصدر کا ہے، جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے۔ حجا مختصر نیند کو کہتے ہیں، گہری نیند کو نہیں کہتے۔ وہ صبح آپ کو اٹھا رہے ہیں، وہ فجر ہو گئی، اٹھو اٹھو اٹھو، کم نیند۔ کانو تھوڑا، قلیل تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما تھوڑا، حجا تھوڑا، اور پھر وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر وہ پچھلی رات کو بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کے جاگنے کی بیٹا عادت ڈالو، اچھا 2 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہارا نام آ جائے کہ یہ بھی رات کو ماتھا ٹیکتے تھے۔ رات ہی اللہ کے نبی پر وہی رات کے وقت اتری جب آپ غار حرا میں تھے، دن میں جبریل نے رات کو آئے، پیر کی رات کو تشریف لائے اندھیرے میں۔ تو خیر اس اسرا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر لے گئے۔ خواب میں تو کہیں بھی چلے جاؤ، میں جنت میں گیا، جنت دیکھی میں نے خود 2 دفعہ، تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، یہ بلندی کب آئی؟ جب آپ تھک کے چور ہو گئے۔ 10 دن کے اندر 2 آسرے اللہ نے اٹھا لیے۔ حضرت ابو طالب باہر تھے، حضرت خدیجہ اندر تھی۔ 10 دن کے وقفے سے دونوں فوت ہو گئے، تو اب ٹوٹ گئے اور بکھر گئے۔ ابو لہب نے پہلے کہا کہ میں اب تیرا کفالت کروں گا، تو ابو جہل نے کہا تو کرے گا کفالت، جو محمد کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے حرم میں اعلان کیا بنو ہاشم کی کوئی کفالت نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی کرو۔ اس کے بعد وہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں اور گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑا گیا اور گھسیٹے گئے، تھپڑ پڑے۔ یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے، وہ پہلے رکاوٹ تھے۔ تو جب آپ بے بس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف کے سفر میں جو پتھر پڑے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پرانا طائف ہے، وہاں مجھے لے گئے کہ کتنے 3 میل آپ دوڑتے رہے اور پتھر پڑتے رہے۔ جب آپ مکہ واپس پہنچے تو آپ اس قدر کفار کی وہاں مطلب ان کا ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، تمہاری پناہ میں مکہ میں آئی۔ اسباب کی دنیا ہے، نبی بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، اگر آپ چلے بھی جاتے کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک سے کہا کہ مجھے پناہ دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام دیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا، تو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم شریف لایا، کہا کہ یہ آج کے بعد میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ابو جہل نے پوچھا تم اپنے مذہب پر ہو یا محمد کے مذہب پر؟ کہ نہیں میں اپنے مذہب پر ہوں، اپنے دین پر ہوں۔ کا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی رعایت کریں گے۔ اس واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا کہ جب آپ ٹوٹ گئے اور پس گئے، الا من تکلنی، کیا درد ہے ان الفاظ، الا من تکلنی، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ طائف کے بعد کی دعا، اشکو الیک طوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یہ ہوانی علی الناس میں جو پکار اور فریاد ہے پہاڑوں کو پگھلا دے، یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دی، پتھر مار مار انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ الا من تکلنی، کس کے حوالے تو نے کر دیا؟
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا، چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے۔ اسرا، سبحان الذی اسرا۔ تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین ایک عام مقولہ ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا، اور 2 تھال تھے سونے کے، ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا۔ تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا، اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا، وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے، اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے، وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے، لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا، پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا، پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ۔ سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے۔ اور پھر ایسے ہاتھ پھیرا، یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو، پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا، اور کوئی نشان نہیں تھا جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسا۔ پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی، سوار کرایا گیا، اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل، وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا، تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں، تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے، کہ اتریے 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر، کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے۔ پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا۔ اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی اس دن۔ وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ۔ وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، نے پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا، تو اس نے مصری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اکرام دیا۔ جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں، تو آپ جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی، اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں، اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا، اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر۔ دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے، اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے، اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی،
اندر سے دربان بولا من کا جبریل، مماک تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارسل الیہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا۔ ارسل الیہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کمن کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتا ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ بلایا گیا؟ قال نعم ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بند، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، حل من جبریل من معک محمد حل ارسل الیہ نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اوتیا شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس، پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک حل ارسل الیہ۔ پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام، وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرا ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وحی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک حل ارسل الیہ، ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس سے اوپر گئے 6ٹھے آسمان پر تو پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھلا تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب چلے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے لیکن اس کی امت جتنی جنت میں داخل ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہوگی، میری امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی ان کی امت جنت میں جائے گی، مجھے اس پہ رونا آیا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو 7ویں آسمان پر پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی لمبی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم، سلام کیجیے۔ جبریل نے کہا سلام کیجیے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آگے چلے تو کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک بات غور کرو، صحابہ نے کہا کہ اپنے صحابہ کو میرا سلام کہہ دینا، ورنہ پھر ہم تو نکل جاتے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، تو قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے تو سدرۃ المنتہا پر آئے۔ منتہا ہے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے اور آگے لا مکان شروع ہو جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر بیت اللہ، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں طواف ہو رہا ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور کم از کم کائنات کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں جو سائنسدان کہتے ہیں۔ اسی کو مان لیا جائے تو اندازہ لگا لو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے اس پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی، اور وہ آخری مقام تھا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے جو جائے گا راکھ ہو جائے گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو بخاری شریف کی روایت تو یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔
اب اس میں آگے علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا، اور دل بھی کہتا ہے اتنی دور بلایا تو دیدار تو کروایا ہی ہوگا، چونکہ ایک صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح روایت ہے، وہ انکار کرتی ہیں نہیں دیکھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. دل کا وجدان یہ کہتا ہے، اور روایات صحابہ میں بھی بعض اس کے قائل ہیں کہ ملاقات ہوئی، بعض اس کے قائل ہیں ملاقات نہیں ہوئی. آگے پھر بڑے بڑے کبار محدثین ائمہ کے اندر دونوں قول چلتے ہیں، تو کسی ایک پہ ضد نہیں کرنی چاہیے. ہماری بات یہ ہوگی کہ جو اپنے دل کو لگ گیا اس کے اوپر پورا زور لگا دینا، دوسرے کی نفی کر دیں. جس چیز کا مجھ سے مواخذہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں، تو اس پر میں جنگ کا بازار گرم کرتا ہوں. تو سدرۃ المنتہا سے آگے یعنی میرا دل کہتا ہے کہ زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور کیا باتیں ہوئیں اللہ جانتا ہے. یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا نرم کی، وعلمت لداود الحدید، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو خبر نہیں میں نے آپ کو جو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب بھی میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا. سنگ سنگ چلے گا تیرا نام، ساتھ ساتھ چلے گا تیرا نام، رہے گا میرا نام، رہے گا تیرا نام، باقی سب فنا. تو میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی. پھر اس سب میں آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے، 7واں آسمان ہے اس کی بنیاد ہے، لیکن وہ پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی ہے. کتنی باہر نکلی ہے کوئی حساب کتاب کوئی نہیں. پھر اوپر چڑھتی ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کی ڈائریکٹ چھت ہے اللہ کا عرش. آسمان ہم سب کے لیے چھت ہے، لیکن یہ مسجد کی چھت اس وقت ہماری قریب ترین چھت ہے. ساری جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ ہے ان کو نظر آئے گا. لیکن جو جنت الفردوس کے واسی ہوں گے ان کے لیے اس کی طرح ہوگا اللہ کا عرش. اور جتنا اللہ نے عرش کو ڈیزائن کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، اتنا کسی شے کو بھی ڈیزائن نہیں کی اپنی مخلوق. اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا کسی چیز کو بھی نہیں بنایا. تو آپ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا. اب لوگ ترجمہ کرتے ہو تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. نہر سے تصور چھوٹا آتا ہے، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں. ایک محاورہ بن گیا کہ ہم کہتے ہیں نہریں بہتی ہیں. نہر عربی میں دریا ہے، بحر سمندر ہے. تو آپ نے دودھ کی نہر دریا دیکھا، شہد کا دیکھا، شراب کا دیکھا، پانی کا دیکھا. وہ ایک فردوس میں ایک بڑا حوض ہے جس سے وہ چاروں نہریں نکل رہی ہیں. اگر اس دنیا کو اٹھا کے کسی ایک نہر میں پھینک دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے ایک چھوٹا سا کنکر کسی دریا میں ڈال دیا ہو. یہ دنیا اس میں ایسے غائب ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھر دیا ہے. پھر ایک چشمہ تسنیم آپ نے فرمایا مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. تسنیم سنام سے ہے، سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے چلتا ہے، چشمے یوں چلتے ہیں، وہ یوں چلتا ہے، ایسے کوہان بناتا ہے. اور وہ زمین پہ نہیں بہ رہا، ہوا میں بہ رہا ہے، ہوا میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس کی طاقت کو چیلنج ہو سکتا ہے. تو ایسے فضا میں ہے، وہ جنت کی فضا میں بہتا ہے. وہ جنت کا سب سے اعلیٰ چشمہ ہے. تو آپ نے یہ سارے جنت کے مناظر دیکھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا. پھر جنت کے فرشتے کو دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا مستبشر، رونق والا چہرہ. کا یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت کا فرشتہ ہے رضوان، جو جی ایم ہے، جنرل مینیجر آف جنت، وہ رضوان ہے. اور پھر آپ نے جہنم کے فرشتے کو دیکھا، مالک
چینج کر کے بیٹھا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ جہنم کا جی ایم ہے، مالک. پھر آپ نے بہت بڑا فرشتہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ اسرافیل ہے جو لوگوں کی روحوں کو کھینچتا ہے. ملک الموت کو بھی دیکھا، سارے فرشتوں کو دیکھا. پھر جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب دیکھے، وہ بڑے خوفناک. کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جسم انسانی ہے، چہرہ سور کا ہے، چہرہ سور کا ہے، اور ان کے منہ سے جو کھاتے ہیں آگ بن کے نکلتا ہے. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، جو یتیم ہو گیا، کوئی وارث نہیں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لے. ایسے بہت سارے عذاب کی شکلیں دیکھیں، وہ میں نہیں دہراتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور اپنے گھر پہنچے تو بستر گرم، دروازہ کھلا ہوا. کائنات کو روک دیا اللہ نے. کہیں گاڑی روک دیں تو گھنٹہ کھڑی رہے تو سفر تو نہیں ہوتا. اللہ نے کیا کیا پتہ کوئی نہیں ہے. ایک سائنسی بات ہے، روشنی کی رفتار سے کہ برابر ہو جاؤ تو ٹائم پیچھے چلا جاتا ہے، ٹائم رک جاتا ہے. اور باقی کن فیکون ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اب واپس تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں نے رات کو یہ دیکھا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ کے اتنے مخالف ہیں اور آپ کی باتیں نہیں مان رہے. یہ سن کر تو وہ اور مذاق اڑائیں. کہ نہیں، جب اللہ کی طرف سے تو مجھے بتانا ہے. تو آپ نے حرم میں آ کے اعلان کیا تو ایک ہلچل مچ گئی اور کھلبلی مچ گئی اور سورے ہنس کے پاگل ہو گئے. تو ایک آدمی اٹھا وہاں سے، بھاگا. ابو بکر، اگر کوئی آدمی کہے راتوں رات آسمان پہ گیا، آسمان سے واپس آیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے واپس آیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہ تیرا دوست. کا پھر میں مانتا ہوں جو کہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لکل امت صدیق و صدیق امتی ابو بکر. ہر امت کا ایک صدیق ہے اور میری امت کا صدیق ابو بکر ہے. غار ثور میں جب آپ داخل ہوئے، پہنچے تو ابو بکر نے آپ کو باہر بٹھا دیا. تو اندر گئے، سارے سوراخ بند کیے، کپڑا پھاڑ کے ٹٹول کے. اندھیرا تھا، 27 کی رات تھی، 27 صفر کی رات تھی، اندھیرا، شب جمعہ تھی. تو کچھ جب سوراخ باقی رہ گیا تو پھر کرتا اتارا. پہلے پگڑی اتاری پھاڑی، پھر کرتا اتار کے پھاڑا، سارے بند کر کے دیکھ کے ایک سوراخ تھا جس میں سانپ تھا. مرحبا بک یا رسول اللہ. اب جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کا نہ کرتا ہے اور نہ پگڑی ہے. جب تھوڑی سی صبح صادق کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ نہ کرتا نہ پگڑی. کا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچے. نقصان پہنچانے والا تو وہاں تھا جہاں انہوں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے یہ کیا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اسی وقت جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. یہ اعزاز صرف ابو بکر کو حاصل.